بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کو ایک سچی جنزادی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ جنزادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک سچی کہانی ہے جو میرے تایا کے ساتھ پیش آئی، اور اس واقعے کی گواہ میں خود ہوں۔ لیکن یہ دلچسپ کہانی، میرے تایا کا نام افضل تھا اور وہ شروع سے ہی نیک طبیعت کے مالک تھے۔ وہ قریبی ہی مسجد میں امام تھے اور خاندان بھر میں بلکہ پورے گاؤں میں اس لیے مشہور تھے کیونکہ وہ سچی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ جو کوئی بھی خواب دیکھتا تھا دوڑا دوڑا ان کے پاس آتا تھا اور وہ اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ان کی بتائی ہوئی تعبیر چھوٹی ہوئی ہو۔ ہمیشہ جو وہ بات کہتے تھے وہ بعد میں واقع ہو جاتی تھی۔ میں اپنے تایا کی خاصی لاڈلی تھی اور وہ مجھے کافی سارے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ یہ کہانی جو ان کی زندگی کے ساتھ پیش آئی تھی انہوں نے مجھے خاص طور پر سنائی تھی، بلکہ میرے بے حد اصرار پر سنائی تھی، کیونکہ میں نے اکثر ان کی بیٹیوں سے سنا تھا کہ جب سر شام ابا گھر آتے ہیں تو گھر میں ان کے داخل ہونے کے بعد ایک سفید رنگ کا سایہ بھی گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے سن رکھا تھا کہ اگر تایا کسی کے ساتھ پیدل چلتے ہیں تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو یا میرے آگے آگے چلو۔ ایک بار جب میرے ایک چچا زاد بھائی نے ان سے ضد کی کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا کیونکہ آپ میرے محترم ہیں، تو وہ یہ دیکھ کر ڈر ہی گیا کہ ان کے پیچھے ایک سایہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ غرض کچھ ایسی ہی باتیں میں نے اپنے تایا کے بارے میں سن رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ان سے اس بارے میں پوچھوں کہ یہ آخر سچ ہے یا پھر لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ انہوں نے جو مجھے اس حوالے سے قصہ سنایا وہ قصہ میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہی ہوں۔ یقیناً آپ یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کیونکہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ میری طبیعت میں زیادہ شوخ پن نہیں تھا، بلکہ میں باقی لڑکوں سے ذرا مختلف مزاج کا تھا۔ میری عادت تھی کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا تھا تو اس کا صلہ لوگوں سے نہیں مانگتا تھا، بلکہ ہمیشہ خدا پر چھوڑ دیتا تھا کہ جو خدا چاہے گا مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک دریا بہتا ہے۔ اکثر سر شام میں دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور ڈوبتے سورج کو دیکھا کرتا تھا۔ جب ڈوبتے سورج کی کرنیں پانی پر پڑتیں تو ایک بہت ہی دلکش منظر پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ منظر کچھ ہی لمحوں کے لیے ہوتا، لہٰذا میری کوشش ہوتی کہ میں سر شام ہی وہاں پہنچ جاؤں تاکہ کہیں یہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ ایک دن میں یہ منظر دیکھ کر لوٹ ہی رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک عورت کا دوپٹہ پڑا ہوا ملا۔ اس دوپٹے پر کافی کانٹے چبھ گئے تھے، شاید گھاس میں پڑے پڑے رہنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کانٹے اس میں چبھ گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے، لہٰذا میں نے اس دوپٹے کو احتیاط سے اٹھایا اور اس پر سے سارے کانٹے چن کر الگ کر دیے۔ جب دوپٹہ صاف ہو گیا تو میں نے تہہ کر کے اسے ایک قریبی صاف پتھر پر رکھ دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد جب میں واپس جانے کے لیے مڑا تو مجھے یوں لگا کسی نے مجھے آواز دی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو خوشبو کا ایک جھونکا میرے قریب سے گزرا، مگر جب کچھ نہیں ملا تو میں واپس اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ اگلے دن جب میں اس راستے سے گزرا تو مجھے وہ دوپٹہ دوبارہ نظر آیا۔ میں نے وہی عمل دہرایا، دوپٹے کو کانٹوں سے پاک کیا اور قریب پڑے ایک صاف ستھرے پتھر پر اسے تہہ کر کے رکھ دیا، اور آج پھر وہی ہوا جو کہ کل ہوا تھا۔ ایک خوشبو کا جھونکا میرے قریب سے گزرا اور میرے وجود کو معطر کر گیا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر اس دوپٹے کے طے کرنے میں ایسی کیا بات ہے جو یہاں پر خوشبو کے جھونکے چلنے لگتے ہیں۔ میں تھا تو سنجیدہ طبیعت کا، مگر میرے دل میں ایک شرارت سوجی۔ میں نے سوچا کہ کل جب میں جاؤں گا اور اگر مجھے یہ دوپٹہ راستے میں ملا تو میں واپس اسے وہاں پر رکھوں گا نہیں، بلکہ اپنے ساتھ گھر لے آؤں گا۔ اگلی شام میں مارے تجسس کے اتنا خوش اور پرجوش تھا کہ میں نے سورج ڈوبنے کا منظر بھی اچھی طرح نہیں دیکھا، اور جو ہی منظر ختم ہوا میں جلدی جلدی اسی راستے پر آ گیا جہاں پر مجھے دوپٹہ ملا تھا۔ میں جوان تھا، میرے دل میں شرارت سوچی کہ جس کا دوپٹہ ہے وہ ڈھونڈنے ضرور میرے گھر تک آئے گی، یا کم از کم مجھے جانتی تو ہوگی۔
حسب توقع جب میں اس راستے سے گزرا تو وہ دوپٹہ میرے سامنے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو دوپٹہ اٹھا کر اس سے حسب معمول کانٹے صاف کیے، مگر پتھر پر رکھنے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ دوپٹہ جیب میں ڈالتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے۔ وہ لمس ایسا تھا جس نے مجھے لمحوں میں دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر جب کچھ نظر نہیں آیا تو میں نے سوچا دوپٹے کو لے کر گھر چلتا ہوں، لہٰذا میں نے یوں ہی کیا۔ میں نے دوپٹہ جیب میں رکھا اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اماں سے نظریں چراتے ہوئے اپنے کمرے کا راستہ لیا اور کمرے میں جا کر دوپٹہ طے کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن جا کر دوپٹہ دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دوں گا جہاں سے مجھے ملا تھا، مگر شاید میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا، یا یوں کہہ لو کہ میں نے انجانے میں ایک اچھا کام کر دیا تھا۔ جب میں رات کو اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو میں نے اس دن راستے میں سونگھی تھی۔ اب میرے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، تھوڑا تھوڑا خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوپٹہ کسی لڑکی کا نہیں بلکہ کسی جنزادی، پری یا پھر حتیٰ کہ چڑیل کا بھی ہو۔ اس خوف نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں پریشان ہو کر اپنے تکیے کی جانب بڑھا تاکہ وہاں سے دوپٹہ نکال سکوں، مگر جو ہی میں نے آگے بڑھ کر تکیہ اٹھایا وہاں پر دوپٹہ نہیں تھا۔ ہاں، مگر تکیہ ہٹاتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی لڑکی سوئی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے اس خیال پر استغفر اللہ کہا اور تکیہ رکھ کر کمرے سے واپس باہر آ گیا۔ مجھے یوں لگا کہ شاید یہ سب میرے ذہن کی کارستانی ہے، دوپٹہ تو کہیں امی نے رکھ دیا ہوگا۔ میں امی جان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ مجھے راستے سے ایک دوپٹہ ملا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ دوپٹہ ہمارے گھر میں سے کسی لڑکی کا ہوگا تو میں اسے اٹھا کر لے آیا۔ کیا آپ نے وہ تکیے کے نیچے سے لے لیا ہے؟ مگر امی بولی، کون سا دوپٹہ، کیسا دوپٹہ؟ میں نے تو تمہارے تکیے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور میں نے سارے گھر میں وہ دوپٹہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کسی کو بھی میری بے چینی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک دوپٹے کے لیے کیوں پاگل ہوا جا رہا ہوں، مگر میرے لیے یہ بے چینی کا باعث تھا کہ دوپٹہ اچانک تکیے کے نیچے سے غائب کیسے ہو گیا۔ خیر، اب دوپٹہ ڈھونڈنے کے علاوہ بھی تو کئی کام تھے۔ میں کاموں میں مصروف ہو گیا اور رات کو کھانا کھا کر اپنے بستر پر آ گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تکیہ اٹھا کر دیکھوں، شاید دوپٹہ یہیں پڑا ہو۔ ابھی میں یہ سب کرنے ہی لگا تھا کہ امی میرے کمرے میں آ گئیں، مجھے دودھ کا گلاس دیا اور کہنے لگیں کہ بیٹا، رات کافی ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ دوپٹہ دیکھنے کا خیال تو دل میں ہی رہ گیا۔ میں نے اچھے بچوں کی طرح جلدی جلدی دودھ کا گلاس ختم کیا اور سو گیا۔ تقریباً رات کے کوئی 12 بجے تھے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں لگا کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے اوپر وہی دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ حالانکہ میں اپنا کھیس لے کر سویا تھا، مگر کسی نے میرے اوپر وہی دوپٹہ تان دیا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں وہ دوپٹہ راستے سے لایا تھا تو یہ حجم میں کافی چھوٹا تھا، مگر اب جب کہ میں نے اوڑھا ہوا تھا تو یہ کسی چادر کی مانند پھیلا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ دوپٹہ تو میں نے پورے گھر میں ڈھونڈا تھا، اس وقت تو مجھے کہیں نہیں ملا، پھر اچانک یہ میرے اوپر کیسے آ گیا؟ میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی سانسوں کی آواز آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں چل رہا ہو۔ میں پریشان ہو گیا، مگر گاؤں میں ایسی باتیں معمول سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور پھر دوبارہ درود شریف پڑھ کے سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ دوپٹہ پھر غائب تھا۔ میں حیران پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دوپٹہ کبھی میرے سامنے آتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ آخر میں کیا کروں؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آج دوبارہ سورج دیکھنے جاؤں گا، آتے ہوئے راستے میں دیکھوں گا کہ دوپٹہ وہاں پر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر آج تو میں صبح سے ہی شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی شام ہوئی میں عصر کی نماز پڑھ کر دریا کی طرف چل دیا۔
کچھ دیر وہاں بیٹھا سورج کو دیکھتا رہا اور پھر دوبارہ بے چینی سے اسی راستے پر آ گیا جہاں سے مجھے دوپٹہ ملا تھا۔ میں اس راستے پر آیا، وہاں دوپٹہ نہیں تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس پتھر کی جانب دیکھا تو پتھر کی اوٹ میں مجھے کسی عورت کے بال نظر آئے، اتنے لمبے گھنے اور سنہری بال۔ ہمارے گاؤں میں تو کالے بالوں والی لڑکیاں تھیں، زیادہ سے زیادہ بھورے بال ہوں گے، مگر یہ سنہری بالوں والی لڑکی آخر یہاں پر کر کیا رہی ہے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ سنہری بالوں والی عورت پتھر کی اوٹ میں بیٹھی ہے۔ میں نے مارے تجسس کے قدم آگے بڑھائے تو وہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہو گئے جو کل رات میرے کمرے میں آ رہے تھے۔ ابھی میں اس کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ مجھے لگا کہ آج کل میں شاید ایسے خواب دیکھنے لگا ہوں، یہ مجھے ہوتا کیا جا رہا ہے؟ کبھی مجھے لڑکی سوتے ہوئے نظر آتی ہے اور آج مجھے سنہری بالوں والی لڑکی نظر آئی۔ شاید میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تبھی مجھے اس طرح کے خیال ستانے لگے ہیں۔ میں نے اپنا سر جھٹک کر سوچا اور واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کے میں نے معمول کے کام کیے، مگر آج میں ایک بات محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ گرمی لگتی تو عجیب سی راحت محسوس ہوتی، کیونکہ وہی خوشبودار جھونکے میرا طواف کرنے لگتے۔ اب میں کسی اندیکھی ہستی کا عادی ہو گیا تھا۔ میں تو شروع سے ہی نڈر تھا، ڈرنا میری فطرت میں نہیں تھا، لہٰذا میں ان باتوں پر ڈرنے کی بجائے خوش ہو رہا تھا۔ اندیکھی ہی صحیح تھی تو کوئی عورت ذات ہی، اور پھر ہمارے گاؤں میں ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایسے میں میرے لیے ایک پری وجود کا ساتھ ہونا بڑی ہی خوشی کا باعث تھا، لہٰذا میں نے کوئی دم درود بھی نہیں کیا کہ کہیں یہ پری غائب ہی نہ ہو جائے۔ بھلے میرے خیال ہی صحیح، مگر تھے تو بہت ہی خوش کن خیال۔ میں بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں اور مجھ پر کوئی جنزادی عاشق ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا کچھ کبھی میں نے سنا نہیں تھا۔ میں نے دادا لوگوں سے جنوں کی بہت کہانیاں سنی ہیں، مگر جنزادیوں کے بارے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، اور نہ ہی یہ سنا تھا کہ جنزادیاں کسی مرد پر عاشق ہو جائیں تو اس کے ساتھ رہنے لگتی ہیں۔ مگر بس جوانی کی بھول کہہ لو کہ میں اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا۔ اگلے دن میں کسی مصروفیت کی وجہ سے دریا پر نہیں جا سکا۔ میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ کسی طرح 2 منٹ ہی صحیح مگر اس راستے سے واپسی کے لیے وہاں جاؤں صحیح، مگر حالات نے اجازت نہیں دی اور یوں میں گھر پر ہی رہ گیا۔ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ جب میں باہر کو جانے لگتا ہوں تو خود بخود کھل جاتا ہے، جب اندر آتا ہوں تو خود بخود بند بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بستر کی بجائے اسی راستے پر پایا جہاں پر مجھے دوپٹہ ملا تھا، حالانکہ یہ جگہ میرے گھر سے کافی دور تھی۔ رات کا سماں تھا اور چاندنی خوب پڑ رہی تھی۔ میں اس راستے پر موجود تھا جہاں میں آیا نہیں تھا۔ گاؤں میں رات بہت اندھیری ہوتی ہے اور نہ ہی میں کبھی رات کے وقت باہر نکلا تھا۔ مجھے یہاں آ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آخر یہاں کیوں کر آ گیا ہوں۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر اسی پتھر پر پڑی۔ پتھر کی اوٹ میں وہی سنہری بالوں والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہی واقعہ جب دن کو ہوا تھا تو میرے دل میں شرارت سوچ رہی تھی، مگر وہی منظر رات کو دیکھ کر میں مارے خوف کے دہشت زدہ ہو گیا۔ میرے قدم تجسس کے مارے اب اس کی طرف نہیں اٹھ رہے تھے، بلکہ انہیں خوف نے جکڑ لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس جلدی سے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں نے گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف قدم اٹھائے ہی تھے کہ وہ سنہری بالوں میں ایک جنبش ہوئی۔ بال لہراتی ہوئی ایک خوبصورت پری چہرہ لڑکی میری طرف آئی۔ میرا سارا خوف دور ہو گیا۔ ایسا حسن تو میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ ہلکے سنہری بال، کالی آنکھیں، گھنی پلکیں اور اس پہ قیامت سراپا، خوشبو کے جھونکے اور چہرے پر چاندنی جیسا نور۔ وہ پری چہرہ ایک خاص ادا سے چلتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی دوپٹہ تھا جو میں نے یہاں راستے سے اٹھا کر صاف کیا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا اور بولی، میرا نام حورین ہے،
میرا تعلق جنوں کے ایک خوبصورت قبیلے سے ہے۔ جس دن آپ کو میرا یہاں پر دوپٹہ پڑا ہوا ملا تھا، ہم دریا پر مچھلیوں کا شکار کرنے آئے تھے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور ہم لڑکیاں یہاں پر کھیل رہی تھیں۔ کھیل کھیل میں میرا دوپٹہ یہیں رہ گیا اور ہم لوگ مچھلی پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ جب میں نے واپس آ کر دیکھا تو میرے دوپٹے کے ساتھ کانٹے لگ چکے تھے۔ میں اپنا دوپٹہ اٹھانے ہی لگی تھی کہ مجھے آپ نظر آئے۔ آپ نے میرا دوپٹہ اٹھا کر اس میں سے کانٹے نکالے تو مجھے بے حد اچھا لگا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میرے لیے آپ کے کیا جذبات تھے۔ یہ دوپٹہ میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے تحفے میں دیا تھا۔ اگر آپ اس دن وہ دوپٹہ پتھر سے نہ بھی اٹھاتے تو میں یقیناً آپ کے گھر میں رکھ دیتی۔ یہ آپ کو میری یاد دلاتا رہے گا۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گی، نہ ہی آپ کی زندگی میں کوئی دخل اندازی کروں گی۔ بس صرف ایک بات چاہتی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں چاہتا تھا اس کے حسن لاجواب کی تعریف کروں، مگر وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ اس کے غائب ہوتے ہی مجھے لگا کہ میں جھٹکے سے زمین پر آ گرا ہوں۔ آنکھیں کھولی تو میں اپنے بستر پر ہی موجود تھا، مگر میرے کپڑوں پر گھاس پھوس لگ چکی تھی، جس سے لگ رہا تھا کہ میں واقعی زمین پر گرا ہوں۔ اگر میں زمین پر گرا تھا تو میں اپنے بستر پر کیسے موجود ہوں؟ اس سوال کا جواب مجھے آنے والے وقت میں مل چکا تھا۔ حورین اب میرے ساتھ کسی سائے کی طرح رہنے لگی تھی۔ میری زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آتی جا رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غیبی ہستی میری مدد کر رہی ہو۔ میری شادی ہو گئی، اس کے بعد میرے بچے بھی ہو گئے۔ اب تو بچیاں بھی جوان ہو گئی ہیں، لیکن حورین جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، مجھے کہیں اکیلے آنے جانے بھی نہیں دیتی۔ میں نے کسی کو اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی میری باتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ اس کا بھی مذاق اڑائے۔ اس نے میری اتنی مدد کی ہے، مجھے ہمیشہ سکھ پہنچایا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتی تو مجھے ڈرا بھی سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہ ہی مجھے محتاج کیا اور نہ ہی مجھے باقی دنیا والوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ سنانے کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے تایا ابو کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نہ ہی میں ان سے مل سکی اور نہ میری اس بارے میں ان سے مزید کوئی بات ہوئی تھی۔ میں ان سے اس بارے میں مزید بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر اللہ کی مرضی اسی میں تھی۔ یہ سردیوں کے دن تھے جب ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی وفات ہو گئی۔ میں اپنے امتحانات کی تیاری کی وجہ سے شہر سے گاؤں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکی تھی، لہٰذا میں ان کی وفات کے کچھ ہفتے بعد ہی گاؤں گئی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں سے اس بات کی تعزیت کر سکوں۔ تایا کے گھر کا خاندانی قبرستان راستے میں ہی پڑتا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں دعا کرتی چلوں، مگر پھر سوچا کہ مغرب کا وقت ہے، مجھے یہاں اس وقت دعا کرنے نہیں آنا چاہیے۔ ویسے بھی رات کو تایا کے گھر ہی رکنا تھا، سوچا کہ صبح جاتے ہوئے دعا کر چلوں گی۔ مگر پھر مجھے کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز آئی تو میں چونک کر رہ گئی۔ میں نے قبرستان کی طرف دیکھا تو تایا کی قبر پر مجھے سنہری زلفیں نظر آئیں۔ یہ مغرب کا وقت تھا اور کسی کے رونے کی آواز اور پھر یہ زلفیں مجھے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ میں تیز تیز قدم بڑھتی ہوئی تایا کے گھر پہنچی تو میں نے ان کی بیٹیوں کو بتایا کہ تم لوگوں میں سے کوئی تایا کی قبر پر گیا تھا یا پھر میرا وہم تھا۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ بتانے لگیں کہ یہ تو روز ہی ہوتا ہے، ابو کی قبر پر کوئی چیز روتی ہوئی آتی ہے اور سر شام آ کر وہاں پر بین کرتی ہے۔ مگر میں سمجھ گئی تھی یہ وہی وقت تھا جس وقت تایا وہاں جایا کرتے تھے۔ اس خوف کے مارے میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ تایا نے جو حلیہ بتایا تھا اس کے مطابق اس جنزادی کے بال سنہری تھے۔ اس بات کے بعد مجھے جنات کے وجود پر یقین آ گیا تھا اور میں نے کبھی کسی سے جنات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی ان کا مذاق اڑایا
کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ چیزیں حقیقت میں وجود رکھتی ہیں اور شاید ان کو ہمارا مذاق اڑانا برا لگتا ہو۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی ہب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔